ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ فرائض، نمازوں کے جو فرائض ہیں ادائیگی کر لی، کوئی ایسی رکعتیں یا سنتیں بھی ہیں کہ اگر نہ پڑھی جائیں تو بندہ گنہگار ہوگا؟ نہیں بھائی، یہ دو کیٹیگریز جو بنائی گئی نا کہ یہ فرض ہے یہ سنت ہے، جیسے رمضان شریف کے روزے ہیں، سال میں بھی پھر سنت روزے ہیں، یہ تو بنائی اس لیے گئی ہیں کہ فرض جو ہے یہ کرنا ہی پڑے گا، نجات اگر چاہتے ہو نا اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ سنت جو ہے نوافل وہ ہے آگے کھلا میدان ترقی کا، کہ اگر لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اعلیٰ درجے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اختیار کریں، مگر اگر وہ اختیار نہ کرے اور وہ چیزیں نہ کریں، تحقیر نہ کرے، یہ نہ زبان سے کہ سنت کیا، اس سے تو کافر ہی ہو جانے کا اندیشہ، مانے دوسرے لوگ جو کرتے ہیں ان کو اپنے سے بہتر سمجھے، اور اگر یہ نہیں کرتا تو گناہ کا سوال نہیں پیدا ہوتا، گناہ نہیں کوئی کہہ سکتا۔ اس پر امام ابن حزم نے جو ایک پوری فصل لکھی کہ اگر گناہ کہتے ہو سنت چھوڑنے پر پھر اس کو فرض کو، اور اگر سنت کہتے ہو پھر گناہ نہیں ہو سکتا، تو سنت کے ترک پر گناہ نہیں ہوتا، درجے بلند ہوتے۔ جمعرات کا، سوموار کا روزہ، عرفہ اور عاشورہ کا روزہ، ہر مہینے میں 3 روزے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن، یہ ساری ترغیب حضور نے دلائی، سنت روزے رکھے، مگر اگر کوئی نہیں رکھتا رمضان شریف کے اندر بری ہو گیا، مقام نجات الگ ہے، مقام درجات الگ ہے، آگے ڈویژن وہ امپروو کرنا چاہتا آگے سے آگے جا سکتا، مگر لوگوں کو نہ تنگ کرے کہ اگر نہیں پڑھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا کہ آدمی سنت نفل نہیں پڑھتا مگر وہ دوسری نیکیاں بہت کرتا، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ جو عالم دین سکھاتا نا لوگوں کو، اس کو چاہیے سب سنتے ترک کرے، فرض پڑھے بعد میں بیٹھ جائے، لوگوں کو مسائل بتائے، یہ صاف فقہ کی کتابوں میں درج کیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت اور نفل پڑھنے سے علم حاصل کرنا زیادہ افضل۔ نیکیاں کئی طرح کی نا بھائی، ایک ہی تو نہیں طریقہ کہ رکھتے ہی پڑھتا رہے۔ جی جزاکم اللہ۔ ملک عارف علی صاحب شہزاد کالونی سے ہمیں سوال بھیجا ہے جی کہ میں شوگر اور ہیپاٹائٹس کا مریض ہوں، اللہ شکر، مہربانی فرما کر مجھے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور میرے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و تندرستی عنایت فرمائے۔ اللہ صحت دے، صحت رافی سے سارے دین و دنیا کے کام ہوتے ہیں۔ آپ میرے بھائی کم از کم یہ کریں کہ صبح و شام نا 131 مرتبہ نا یا سلام اللہ تعالیٰ کے اس میں پاک جو ہے نا یہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ کسی بیماری میں مبتلا ہوں گے نا علاج بھی کریں، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، مگر یہ سارے مریض حضرات جو ہے نا بلکہ تندرست بھی یہ کریں کہ یا سلام ضرور کہتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جس کام کے لیے پکارنا اس کے لیے مناسب اسم پکارا جائے نا، جیسے درخواست پر وکیل لکھ دیتے ہیں کہ یہ اختیارات جائیں جس عدالت کے، اس کے تحت ہم درخواست دے رہے ہیں، اسی طرح کہ آپ رزق چاہتے ہیں رزاق کہہ کر پکاریں، سلامتی چاہتے ہیں سلام کہیں، تو یہ بہت اچھا ذکر ہے۔ نیک لوگ اور علماء امت بتاتے ہیں کہ تندرستی کے لیے صبح و شام 121 بار 31 یا سلام درود شریف بالآخر پڑھیں، اللہ شفا دے تندرستی دے میرے بھائی۔ جزاکم اللہ۔ ایک صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ بعض علماء کرام جمعۃ المبارک کے روز سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرتے ہیں تو مقتدی کچھ پڑھتے ہیں، اور جب سورت غاشیہ پڑھتے ہیں ختم کرتے ہیں تو اس وقت بھی مقتدی کچھ پڑھتے ہیں، آیا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر یہ پڑھنا جائز ہے؟ کچھ لوگ تو سرے سے جواب نہیں دیتے، وہ بھی نہیں ٹھیک بات، جو چیز سنت سے ثابت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے عمل سے بھی وہ ثابت ہے، کرنی چاہیے، مگر کرنی صرف امام کو چاہیے۔ احادیث میں جو کچھ ملتا ہے نا صحابہ، وہ یہ کہ جو پڑھتا تھا نا آیت وہ جواب دیتا تھا، پچھلے نہیں دیتے تھے، سب اسم ربک الاعلی امام کہہ کر سبحان ربی الاعلی کہتا، اور جو ہے نا حالت کا بعد اس وہاں نہیں کوئی آیا ذکر، وہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایک دعا پڑھنی شروع کر دی، اللہ حاسبنی حسابنی سے، نہیں یہ نہیں حدیث پاک میں یہاں آئی، یہ آپ نے تشہد میں پڑھی، حدیث پاک میں آتا کہ جب اتحیات پڑھتے تھے نا آخری، وہاں جو دعائیں آپ نے پڑھی ان میں یہ بھی پڑھتے تھے، اور بہت اچھی دعا اللہ حاسبنی حسابا یسیرا۔ اسی پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا، جب آپ نے فرمایا نا کہ جس سے پوچھ گچھ ہوئی سوال ہوا وہ برباد ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا تو آپ بھی کرتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے کہ حاسب حسابا یسیرا، چلو آسان ہی ہوگا، حساب تو سب کا ہوگا، آپ کہتے ہیں جس کا حساب ہوا وہ مارا گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، حساب سے مراد میری ہے، اگر پوچھنا شروع کر دیا نا اللہ نے کیوں کیا اور پھر نہیں بچ سکتا، اگر صرف پیش ہوئے کاغذ نکال دی تو آسان حساب یہ ہے کہ عرض آئیں گے، اللہ تعالیٰ آگے نصر گزار دے گا۔ یہ دعا بہت عمدہ ہے، مگر یہاں نہیں ثابت، دو ہی موقع ہیں جہاں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے پڑھا، ایک یہ اور ایک سورہ قیامہ ہے، اس میں آخر میں جاتا نا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى،
وہاں سبحانک فبلا کہنا چاہیے. یہ دو ہیں سبح اسم ربک الاعلی اور یہ وہ تین کے ساتھ بھی نہیں ثابت ہوا. یہ ضعیف ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جانور جڑے ہوندے جی حلال جانور جی انہاں دی جڑے فضلات نے فضلات جی جی انہاں دے بارے کی بعض جگہ لکھیا دیکھا کہ حلال ہوندے ہیں. نہیں حلال تو میرے بھائی کسی نے نہیں لکھا نہ آپ نے کہیں پڑھا کہ حلال جانوروں کے فضلے حلال ہوتے ہیں. حلال نہیں پاک لکھا ہوگا کہ حلال تو ہوتا ہے نا کہ وہ کھا لی جاتی ہے. نہیں ایسا تو نہیں کوئی بھی نہیں کھاتا نہ کسی نے حلال کا. پاک کہ کپڑے کو لگ جائیں بدن کو لگے ہوئے ہیں تو پھر دھونے کی ضرورت نہیں. دھولے صفائی کی خاطر تو اچھا ورنہ نماز ہو سکتی. یہ پاک لکھتے ہیں کہ ان کے جو فضلے ہیں نا وہ ناپاک نہیں ہے جیسے دوسرے جانور. یہ پاک ہے. پاک کا مطلب ہے ان کے دھونے میں اتنے تکلف کی ضرورت نہیں لگے ہوئے بھی ہوں. اور آپ حیران ہوں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ یہ حلال جانور جو ہے نا ان کا گوبر اور پیشاب جو ہے نا چوتھائی حصہ کپڑا اتنا تک بھیگا ہوا نا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس سے اندر نظر اگر ہے چوتھے سے کم نماز پڑھ سکتے. آسانیاں لوگ نماز نہیں پڑھنا چاہتے بہانے ڈھونڈتے ہیں. ان کے لیے کہا کہ بھائی حلال جانوروں کے ساتھ ہمارا واسطہ ذمہ دار لوگوں کا ڈیلی. اگر وہ بیچاروں کو کہا جائے کہ نہیں کپڑے پرید ہوگا تو نماز کب پڑھیں گے پھر. اس لیے بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا جو نا پیشاب یا پخانہ وہ نجس نہیں ہے. صفائی کی خاطر کپڑے کو صاف رکھنا الگ بات. جی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ. یہ فرائض کی کیا بات. یہ فرائض کے بارے میں جواب دے دیا. ہاں ہوگا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طاہر بھائی کیا حال ہے. اللہ کا احسان ہے جی. مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا مولانا سے. جی پوچھیے بھائی. وہ لوگ جو دین کی اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں جی جی مطلب کسی بھی حوالے سے جی جی ان کا کیا اجر ہے. یہ سہیل صاحب ہے جی اپنے شاپ کمپیوٹر والے. سہیل صاحب جو دین کی اشاعت کے لیے کام کرتے ہیں نا اصل میں تو یہی سب سے بڑی نیکی سمیٹ رہے ہیں. باقی ساری نیکیاں جو ہے نا وہ ہم اللہ کے غلام کی حیثیت سے کرتے ہیں. نمازیں ہیں روزے ہیں. یہ نیکی جو ہے نا جہاد اور دین کو پھیلانے کے لیے کوش کتابیں شائع کرنا علماء کا آواز کرنا یہ وہ کام ہے جس کو اللہ نے کون انصار اللہ کا اللہ کے مددگار بن دو. یہاں بندے نہیں رہنے دیا مددگار. کیونکہ اللہ کا اصل مشن ہے کہ دنیا میں دین پھیلے. یہ اللہ خود چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے جبر سے کام نہیں لیا. اگر چاہتا صاحب کی گردن مروڑ کر ولی بنا دیتا مگر اس سے ثواب عذاب نہ رہ جاتا. اس لیے اس نے تبلیغ کے ذریعے چاہا کہ اپنی بات دلیل سے منواؤں کتابیں اتاری. تو جو علماء اور نیک لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں تلوار کے ذریعہ یا زبان کے ذریعہ یا قلم کے ذریعہ وہ سارے وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کا اپنا کام جس کو وہ چاہتا ہے کہ دین دنیا میں غالب آئے. اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ میرے مددگار بن. بہت اونچا درجہ کہ اللہ کے مددگار. ہاں بجائے اس کے بندے بننے کے مددگار بن جاتے ہیں. بہت اونچا مرتبہ ہے اگر یہ صحیح معنوں میں نیک نیتی سے یہ کام کریں. مولانا ہم یہ جو سیڈیز وغیرہ بناتے ہیں یا دیتے ہیں آگے تو یہ بھی اسی میں اشاعت کی زمرے میں یہ اسی میں آتا یہ اسی میں آتا. اسی لیے تو علماء کہتے ہیں نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ امام شوکانی کہ امام غنی بھی ہو نا گھر میں اگر وہ ذاتی ضرورت کے لیے زکوٰۃ مانگے تو پھر دیکھنا کہ فقیر ہے یا نہیں. اگر وہ کہتا بھائی مجھے ضرورت نہیں مگر لائبریری چاہیے دین کی کتاب میں غنی ہوتے بھی لے سکتا اس کے لیے. کیونکہ دین کے لیے ایک آدمی کے بس میں نہیں اتنی کتابیں لے ہزاروں اور لاکھوں کی کتابیں آتی ہیں. وہ غنی ہوتے بھی اس مد میں لے سکتا کہ 30 بھی دین کو پھیلانا اپنے گھر کے لیے اگر چاہتا پھر محتاج ہو تو مانگے نہیں کرنا تھا. دین کی اشاعت تو بھائی سہیل سب سے بڑا کام ہے. یہ آدمی جو اللہ کا دین سناتا ہے خلیفۃ اللہ فلاں خلیفۃ رسول ہے و خلیفۃ کتاب ہے. یہ روایت میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا بھی جانشین ہے اس کا کام سنبھالے بیٹھا. اللہ کے رسول کا وارث ہے اور اللہ کی کتاب کا بھی خلیفہ کہ جو قرآن چاہتا ہے وہ پھیلا رہا. بہت بڑی یہ شان اور منصب ہے اگر صحیح معنوں میں کسی عالم کو اللہ نصیب کر دے. مگر ساتھ یہ بھی شہر بھائی آپ سن رہے ہیں کہ نیک لوگ چیختے چلاتے ہیں کہ